بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، تصور کریں ایک ایسی بستی جہاں کے لوگ موت کو بھول چکے تھے، جہاں پہاڑ موم کی طرح تراشے جاتے تھے اور پتھروں کے سینوں میں محلات آباد تھے۔ یہ قوم سمود تھی، جو قوم عاد کی تباہی کے بعد اس زمین پر جو قوم عاد ان سے پہلے کی ایک قوم تھی، اس کی تباہی کے بعد اس زمین پر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ سب کچھ دیا جس کی تمنا ایک انسان کر سکتا ہے۔ فن تعمیر میں کمال، زرخیز زمینیں، میٹھے چشمے اور لمبی عمریں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اور تم یاد کرو جب اس نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا کہ تم اس کے میدانوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ ویورز، یہ ہے سورہ الاعراف کی سورہ نمبر 74۔ لیکن طاقت جب حد سے بڑھ جائے اور اس کے ساتھ ناشکری ہو، یا آپ اس کو تکبر کہہ لیں یا غرور میں بن جائے، تو سمود کے لوگ کہنے لگے، ہمیں کون مٹا سکتا ہے؟ ہمارے گھر تو پہاڑوں کے اندر محفوظ ہیں۔ وہ بت پرستی میں غرق ہو گئے اور غریبوں پر ظلم ان کا شیوا بن گیا۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے روشنی کا چراغ روشن کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام، جو انہی کے قبیلے کے ایک معزز، دیانتدار اور سلجھے ہوئے انسان تھے، نبوت سے پہلے پوری قوم ان کی عزت کرتی تھی۔ جب انہوں نے دعوت دی، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو قوم کے سردار چونک اٹھے۔ قوم سمود کے جو سردار تھے اس وقت کے، وہ چونک اٹھے۔ وہ کہنے لگے، صالح تم وہ تھے جن سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں، اور تم ہمارے بڑے بنو گے، ہمارے بتوں کی رکھوالی کرو گے۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہاں سے حق اور باطل کی وہ کشمکش شروع ہوتی ہے جو ہر دور کا خاصہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کائنات کی نشانیاں دکھائیں، انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، لیکن ان کا جواب صرف و صرف تکبر اور نہ تھا، انکار تھا اللہ سے۔ جب دلیل کا جواب نہ بن پڑا تو قوم نے ایک ایسا مطالبہ کیا، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک ایسا مطالبہ کیا جو ان کے خیال میں ناممکن تھا۔ انہوں نے ایک پہاڑی، ایک چٹان جس کا نام کاتب بتایا جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو اس بے جان پتھر سے ایک ایسی اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو حاملہ ہو، قد و قامت میں عظیم ہو اور نکلتے ہی بچہ دے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے دعا کی، اللہ نے اپنے اس نبی کی لاج رکھی۔ پہاڑ لرزا، چٹان پھٹی اور اس کے بطن سے ایک نہایت خوبصورت قد آور اونٹنی برآمد ہوئی۔ اس اونٹنی کا نام ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی بھی کہتے ہیں۔ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا، یہ اللہ کی کھلی نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو واضح کر دیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے چھوڑ دو۔ ایک بڑا امتحان یہ تھا کہ جس کنویں سے پوری بستی پانی پیتی تھی، اب اس کے لیے تقسیم مقرر ہوئی۔ مطلب یہ کہ اب یہ فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن اس کنویں سے یہ اونٹنی پانی پی گی اور ایک دن پوری بستی۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی، وہ بدلے میں اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری بستی کے برتن بھر جاتے تھے۔ کچھ عرصے تک تو لوگ ڈر کے مارے خاموش رہے، لیکن حق کی یہ جیتی جاگتی نشانی ان کے غرور کے سامنے دیوار بن گئی تھی۔ ان کے 9 سرداروں نے، جو قوم سمود کے بڑے سردار تھے، جن کا ذکر قرآن کے اندر 9 مفسدوں کے طور پر آیا ہے، اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ بدبخت شخص جس کا نام قدار بن سالف تھا آگے بڑھا اور اس نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی اور اسے قتل کر دیا۔ یہی نہیں، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی للکارا، اور یہی وقت تھا جب ان کے لیے اللہ کا عذاب مقرر کر دیا گیا تھا۔
اور حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم نے للکار کے کہا کہ اے صالح لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، اگر تم واقعی رسول ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دل بھر آیا اور انہوں نے آخری وارننگ دی، صرف 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ پہلا دن گزرا، اس قوم کے چہرے اللہ کی طرف سے پیلے پڑ گئے، زرد پڑ گئے۔ دوسرا دن اس قوم کے چہرے اللہ کی طرف سے سرخ پڑ گئے، لال ہو گئے چہرے۔ اور تیسرا دن اس قوم کا چہرہ سیاہ ہو گئے، کالے سیاہ ہو گئے چہرے۔ چوتھے دن کی صبح جب سورج طلوع ہوا تو نہ کوئی بادل آیا نہ کوئی طوفان آیا، بلکہ آسمان سے ایک ایسی صاعقہ کڑکدار چیخ آئی جس نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ زمین نے ایسا زلزلہ بھرپا کیا کہ ان کے مضبوط پہاڑی محل ریت کے گھروندے ثابت ہوئے۔ قرآن کہتا ہے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے رہ گئے، گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بستی سے نکلتے ہوئے ان لاشوں کی طرف دیکھا اور وہ تاریخی جملہ جو آج بھی تاریخ کی دیواروں پر لکھا ہے، اے میری قوم، میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا، تمہاری خیر خواہی کی تھی، مگر افسوس کہ تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ دوستو، مدائن صالح کے کھنڈرات آج بھی سعودی عرب میں موجود ہیں۔ وہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی، مضبوط عمارتیں اور مادی وسائل انسان کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے۔ ایمان کے بغیر ترقی ادھوری ہے اور غرور کا انجام صرف اور صرف ہلاکت ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اپنے نبیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ کا تعاون ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہے اور آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا ایک لائک ہمیں مزید بہتر مواد بنانے کی ہمت دیتا ہے، شکریہ۔ اگلی بار آپ کسی نبی یا قوم کا واقعہ سننا چاہیں گے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ آپ کو اسی واقعے کی پوری قرآن کی روشنی میں آپ کو انشاءاللہ وہ واقعہ سنایا جائے گا۔ اللہ حافظ۔